آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اردو کی نئی کتاب 9ویں جماعت کا جو ہے، اس میں شبلی نعمانی کا لکھا ہوا استعارات و تشبیہات، حسنۃ التعلیل، ان دو چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے شبلی نعمانی جو ہے ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ شبلی نعمانی کون ہے۔ تو دیکھیں 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انتقال ہوا۔ اعظم گڑھ کے خوشحال گھرانے میں شبلی کی پیدائش ہوئی۔ وہ 1884 میں علی گڑھ کالج میں شعبہ عربی و فارسی میں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے سر سید اور پرنسپل آرنلڈ سے بہت کچھ حاصل کیا جس سے ان کی قابلیت بہت چمکی۔ اس کے بعد علی گڑھ کے بعد انہوں نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک اعلیٰ درس گاہ قائم کی۔ ان کا یہ مدرسہ آج بھی اسی شان سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وطن اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ یہ علمی اور تحقیقی ادارہ آج بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں 25-30 سال میں اردو علم و ادب کے میدان میں ان کے غیر معمولی لوگ چمکے۔ ان میں سے چند مثلاً سر سید احمد خاں، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حاجی اور نذیر احمد۔ ان سب سے آپ واقف تھے۔ شبلی ان سب سے بعد میں پیدا ہوئے اور ان سے عمر بھی کم پائی۔ عمر بھی ان کی کم تھی اور بعد میں بھی پیدا ہوئے، لیکن کام کے میدان میں وہ سب سے آگے ہیں۔ ان سب میں سر سید کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن شبلی نے ان سے بھی زیادہ اپنے نقوش چھوڑے۔ کوئی بھی صنف ادب ایسی نہیں جس میں شبلی نے اپنے نقوش نہ چھوڑے۔ مثلاً فارسی ادب، شاعری، اردو شاعری، تنقید، تاریخ، ادب، فلسفہ، تاریخ، تعلیم، مذہب اور سیاست وغیرہ۔ ان سب میں انہوں نے اپنے ہم عصروں اور پیش رو سے بہت اچھا کام کیا۔ اب یہاں پہ شبلی نے جدید اردو ادب اور تنقید پر گہرا اثر ڈالا۔ جہاں حالی نے ادب کی سماجی مقصد اور اہمیت پر زور دیا اور اردو والوں کو مغربی تصورات سے روشناس کرایا، وہیں شبلی نے ادب کے خالص اور ادبی خوبیوں پر زور دیا۔ انہوں نے جدید دور سے بھی کچھ حاصل کیا، لیکن ان کی اہمیت یہ درست ہے کہ ادب کا اپنا ہی حسن ہے۔ شبلی کی نثر اس قدر مہذب اور خوبصورت ہے کہ پڑھ کر مطلب آپ ہی سام آ جاتا ہے۔ آج کا سبق شبلی کی کتاب موازنہ انیس و دبیر 1907 میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے انیس و دبیر کی شاعرانہ مرتبہ پہ بحث کی ہے، بہت ہی اچھی اور کارآمد باتیں بیان کی۔ اب استعارات و تشبیہات ان کی لکھی ہوئی، اس کو پڑھیں گے۔ پہلے الفاظ معنی: تکلف، بناوٹ، غلو، زیادتی، تشبیہ، مثال، ٹھیک ہے، تعلیل، وجہ قائم کرنا، بے قصد و تکلف، بہت سے سوچ کر، علت، وجہ، بناوٹ کے ساتھ، تصنع، بناوٹ، ندرت، انوکھا پن، استعارہ، رعایت لینا، مانگنا، اہل سخن، شاعر، غرابت، عجیب پن، ناپسندگی، استجاب، تعجب، حیرت، تکلفات، تکلف کی جمع، معنی، بناوٹ، لذت سے حاصل ہونا، مشبہ، مانند، طرح، بد مذاق، گھٹیا پن، بےہودگی، سیرت الانتقال، وہ چیز جو ذہن تک جلد پہنچ جائے، محظوظ، خوش ہونا، علی اس ذہن پہنچ جائے، فطری امر، قدرتی بات ہے، بیاض چشم، آنکھ کا سفید ہونا، نظیر، مثال، جہول، نادان، بے وقوف، علماء فانی، علم، معنی یا معنی کی جانے والے معنی، قدمہ، پرانے لوگ، مضمون بندی، ایسی بات کہنا، خیال کرنا، تعریف، وہ چیز ہے حسن کلام تو اثر جاتا رہا، تشبیہ اور استعارے کا حسن کلام کا زیور ہے، اسی لیے نظم، نثر، تقریر، تحریر میں بھی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ حقیقت ہے کہ ہر طرح جب تک فطری یا قدرتی حالت میں رہتی ہے اس کا حسن بنا رہتا ہے نا۔
اردو شاعری میں اسی کمال حسن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اردو شاعری کی بناوٹ کی وجہ سے اپنا حسن کھو دیا، اسی طرح تشبیہات اور استعارات کی شکل بھی بدل گئی۔ جو تشبیہات ہیں ان کی بھی شکل بدل گئی اور استعارات ہیں ان کی بھی شکل بدل گئی۔ آپ دیکھیں مفرد تشبیہ میں چند جذبات پیدا ہوئے، البتہ جو ہے مرکب تشبیہ میں نہیں منتقل ہو سکے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک نقطہ اور سمجھ لینا، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہاں اگر گرا خیال میں لانے کے قابل ہے اور کس چیز کو بتانے کی مثال دی ہے، آنکھوں میں بھر جائے اور نیچرل یعنی قدرتی شاعری جیسا کہ عرب کی پرانی شاعری میں تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ درج ذیل مثالوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں۔ علم معنی جاننے والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ بہت بلندی پر پہنچ جاتی ہے اور اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ میر انیس کے یہاں اس کے ملتی ہے۔ ان پر چاروں طرف سے برچھوں سے حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے وہ آفتاب ہو اور پرچھائیاں کرن، ٹھیک ہے۔ مثلا جب حضرت عباس دریا سے مشک لے کر پانی لے کر واپس ہوئے تو دشمنان کے دونوں ہاتھ تلوار سے کاٹ دیے، تب مشک کو انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا۔ اس حالت پیش کیا ہے کہ مشک تھی شیر کے منہ میں شکار تھا، چونکہ مشک کا منہ میں لینا ایک بڑی مشکل تھی، لیکن اس مثال سے وہ بدنمائی شکل میں بدل گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں یہاں پہ کہ کہتی ہے وہ زرد بدن بدحال میں، پکڑا ہے بیل مست کر لو کے جال میں، گھوڑوں پہ تھا شقی کا پہاڑ پہ، جوش غضب سے سرخ ہوئی چشمہ نگار، سینے کے تھے آڑ کے خنجر بدن پان، تیغور گرم تھا شکم خانہ قلم۔ تو یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد جو ہے مثال دی گئی ہے اس تصور آنکھوں میں بھری تلوار کی تعریف میر انیس لکھتے ہیں، جو شن کو کاٹ جاتی تھی، یوں ان کی آگے اوج سے پیراک جس طرح نکل آتے ہیں موج سے۔ اس شعر میں تلوار کی مثال موج یعنی لہر سے دی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اسی طرح وہ سانپ کھد گئے زبانیں نکال گئے، اس میں سانپ کو زبانوں سے برچھی کی مثال دی ہے۔ اسی طرح اور بھی حضرت علی اکبر کا چھوٹا سا نیزہ جب دشمن کے بھالے سے ٹکراتا اس کی مثال دی ہے۔ بہت عمدہ مثال، غل تھا کہ حضرت ہے وہ وقفی لپٹ گئے، اس طرح سے انہوں نے مثالوں سے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی لیکن دلیری کی مثال شیر سے دی ہے، بہت خوب۔ ڈھال پر تلوار کو آسانی سے روک لینے کی مثال دی، یوں روکتے تھے ڈھال پہ تیغ و جہود کو، جس طرح روک لے کوئی شے زور پھول کو، یعنی دشمن کی تلوار کو پھول سے مثال دی، جیسے پھول کو موسم میں بتیوں کی حالت دیکھ کے ہوتی ہے ایسے۔ اور بھی بہت ساری انہوں نے مثالیں یہاں پہ دی ہے جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حسنۃ التعلیل، اردو شاعری میں صنعت بہت عمدہ اور خوبصورت ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شاعر اسے کسی چیز کو کسی چیز کی علت یعنی وجہ فرض کر لیتا ہے جو اصلیت میں اس چیز کی وجہ نہیں ہوتی۔ مثلا بھلائی جو کرے دنیا میں ہوں وہ پامال، بسے نہ جاوے کسی کو تو راہ مت بتلا، یعنی راستہ اور راہ پامال ہوتا ہے یعنی روندا جاتا ہے، اس لیے شاعر نے راستے کو لوگوں کی بھلائی کرنے والا بتایا۔ یہ ایک قسم کی تعلیل یعنی خیال میں لانے والی بات ہے، اس لحاظ سے صنعت بالکل شاعری ہے، کیونکہ شاعری میں اصلیت میں تخیل ہی کا کام ہے۔ ڈر سے ہوا افراد کو موجوں کا اضطراب، اور آب میں سروں کو جھکانے لگے حباب۔ ڈر اور خوف کی موجوں کی بے چینی اور بلبوں کے سر جھکانے کی وجہ بتایا ہے، لیکن موجوں اور اضطراب اور بلبوں کے پانی میں سر جھکانا خود کوئی چیز نہیں، لیکن موج کی حرکت کو شاعر نے اضطراب بتایا ہے، اور بلبلے جو ٹوٹ جاتے ہیں اسے ٹوٹنے کو پانی میں منہ چھپانے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی بات کو میر انیس نے بڑی خوبی سے کئی جگہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے آگے بھی آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا اس میں دکھایا گیا ہے یہاں تک، آپ یہ شعر دیکھ سکتے ہیں سارے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، چینل سے جڑیں۔